یہ کہانی میرے دل کے کسی کونے میں برسوں سے دبی پڑی تھی۔ آج لکھ رہا ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ پھر سے زندہ ہو رہا ہے۔ درد بھی، خوشی بھی، خوف بھی، اور وہ محبت جو غلط تھی مگر سچی تھی۔ میں احمد ہوں، عمر اب 25 کے قریب ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب میں 22 سال کا تھا۔ میرے دوست عمیر کے ساتھ میری دوستی اسکول کے دنوں سے تھی۔ ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے جیسے خاندان کے لوگ ہوں۔ عمیر کا گھر میرے لیے دوسرا گھر تھا اور اس گھر کی رونق تھی آنٹی، عمیر کی ماں۔ آنٹی کا پورا نام فرد تھا مگر سب انہیں آنٹی یا بیگم صاحبہ کہتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 29 سے 40 کے درمیان تھی۔ شوہر کا انتقال ہوئے 11 سال ہو چکے تھے، ایک حادثے میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آنٹی نے کبھی دوسری شادی کی بات نہ کی، بس بیٹے کو پالا، گھر سنبھالا اور چپ چاپ زندگی گزار لی۔ وہ خوبصورت تھیں، بہت خوبصورت، چہرہ گورا، آنکھیں سیاہ اور گہری، بال لمبے اور گھنے، ہونٹ گلابی اور جسم ایسا جو عمر کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نرم بھرا ہوا۔ جب وہ چلتی تو ان کی چال میں ایک ایسی نرمی اور مستی ہوتی جو دیکھنے والے کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی چھپی رہتی، تنہائی کی اداسی۔ میں جب عمیر کے گھر جاتا تو آنٹی مجھے دیکھ کر مسکراتی۔ احمد بیٹا کیا حال ہے؟ وہ پوچھتی اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھما دیتی۔ میں جواب دیتا ٹھیک ہوں آنٹی جی۔ مگر ایک دن جب میں نے انہیں غور سے دیکھا تو دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی تھیں، دوپٹہ کندھے پر لٹکا ہوا تھا، بال کھلے تھے اور پسینے کی ایک بوند ان کی گردن سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف آنٹی نہیں، ایک عورت بھی ہیں، ایک ایسی عورت جو برسوں سے تنہا ہے۔ شروع میں یہ احساس مجھے شرمندہ کرتا تھا۔ میں خود سے کہتا احمد یہ کیا سوچ رہا ہے تو؟ وہ تیرے دوست کی ماں ہے، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ راتوں کو جب میں بستر پر لیٹتا تو آنٹی کا چہرہ سامنے آ جاتا، ان کی مسکراہٹ، ان کی آواز، ان کی آنکھوں کی گہرائی، میرے جسم میں ہلچل ہونے لگتی، سانس تیز، اور میں شرم سے منہ چھپا لیتا۔ ایک دن عمیر نے فون کیا، یار میں 2 دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں، کام ہے، ماں اکیلی ہوگی، اگر وقت ملے تو دیکھ لینا۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے دن شام کو میں ان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ آنٹی نے کھولا۔ انہوں نے ہلکا گلابی سوٹ پہنا ہوا تھا، بال کھلے تھے، چہرہ ہلکا سا سجا ہوا تھا۔ احمد آ گئے؟ ان کی آواز میں خوشی تھی۔ میں اندر آیا، گھر میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے بیٹھنے کو کہا، چائے لائیں۔ جب چائے کا کپ دیا تو ان کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں، ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ مسکرائیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں آنٹی جی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی۔ احمد تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، جی آنٹی جی۔ وہ خاموش رہیں، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئیں۔ میں جانتی ہوں یہ بات سن کر تم حیران ہوگے، مگر میں تنہا ہوں احمد، بہت تنہا۔ عمیر تو اپنی زندگی میں مصروف ہے، شوہر تو برسوں پہلے چلے گئے۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی ہوں، دل کرتا ہے کوئی ہو جو مجھے دیکھے، مجھ سے بات کرے، مجھے چھوئے۔ ان کی آواز میں درد تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں اٹھا، ان کے قریب گیا۔ آنٹی جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ پلٹی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں تمہیں دیکھتی ہوں احمد، تم جب آتے ہو تو گھر روشن ہو جاتا ہے، تم مجھے دیکھتے ہو تو دل کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، مگر دل غلط نہیں ہوتا۔ میں خاموش تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آنٹی جی میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ الفاظ منہ سے نکل گئے۔ وہ حیران ہوئی، پھر مسکرائیں۔ تو پھر کیوں روکتے ہو خود کو؟ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ کافی دیر انہوں نے مجھے گلے لگائے رکھا۔ میں نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، خوشبو آئی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر دل مان نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے بیڈ میں لے گئی، روشنی مدھم تھی، پردے کھینچے ہوئے تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا۔ احمد آج رات صرف ہم دونوں ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ برسوں سے یہ لمحہ چاہتی تھی، ہم ایک ہو گئے۔ احمد تم میرے ہو، وہ کہتی رہی۔ میں جواب دیتا آنٹی آپ میری ہو۔ صبح ہوئی تو وہ میرے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ یہ راز رہے گا احمد، عمیر کو کبھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے ہاں کہا۔ ہاں یہ ہمارا راز ہے۔ اس کے بعد ہم چھپ کر ملتے،
جب عمیر باہر ہوتا تو آنٹی میسج کرتی، آج دل بہت تڑپ رہا ہے، آ جاؤ۔ میں جاتا، وہ دروازہ کھولتی، مجھے گلے لگاتی اور ہم کمرے میں چلے جاتے۔ وہ مجھے چائے پلاتی، کھانا کھلاتی اور پھر ہم ایک دوسرے کے ہو جاتے۔ آنٹی کی تنہائی ختم ہو رہی تھی۔ وہ کہتی، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا احمد۔ میں کہتا، آپ نے مجھے سچی محبت سکھائی۔ ہر ملاقات میں محبت بڑھتی جاتی۔ وہ میری انگلیوں کو چومتی، میری آنکھوں میں دیکھتی اور کہتی، احمد تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ میں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور سوچتا کہ یہ خوشی کب تک رہے گی، مگر خوف بھی ساتھ تھا۔ اگر عمیر کو پتہ چل گیا تو وہ میرا بہترین دوست تھا، آنٹی اس کی ماں تھی۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ ہم احتیاط کرتے، دروازے بند رکھتے، روشنیاں مدھم کرتے، آوازیں دباتے، مگر محبت میں احتیاط کہاں رہتی ہے۔ ایک دن آنٹی نے کہا، احمد اگر میں تم سے شادی کر لوں تو؟ میں حیران رہ گیا، آنٹی یہ ممکن نہیں، عمر کا فرق، عمر، خاندان، محلہ، سب کچھ۔ وہ رو پڑی، میں جانتی ہوں مگر دل مانتا نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک رات عمیر اچانک واپس آ گیا، ہم کمرے میں تھے، آنٹی میرے گلے میں تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ماں میں آ گیا ہوں۔ آنٹی گھبرا گئی، میں جلدی سے الماری میں چھپ گیا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا عمیر سن لے گا۔ عمیر اندر آیا، ماں چہرہ کیوں لال ہے؟ آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا، بس گرمی ہے بیٹا۔ عمیر کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلا گیا، ہماری سانسیں رک گئی تھیں۔ جب وہ سو گیا تو آنٹی آئی، مجھے باہر نکالا اور رو پڑی، احمد یہ خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا فاصلہ رکھیں، مگر دل نہ مانا۔ آنٹی راتوں کو میسج کرتی ہے، مجھے تمہاری یاد بہت آ رہی ہے۔ میں جواب دیتا، میں بھی پاگل ہو رہا ہوں۔ ہم ملتے رہے، کبھی پارک میں، کبھی کسی دور کے کیفے میں، مگر زیادہ تر ان کے گھر۔ ہر بار جب ملتے تو ایسا لگتا جیسے پہلی بار مل رہے ہو۔ ایک دن آنٹی نے کہا، میں تمہارا بچہ چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میرا دل پھٹ گیا، خوشی بھی تھی، خوف بھی تھا۔ آنٹی یہ ممکن نہیں، وہ رو پڑی۔ میں جانتی ہوں مگر دل تو چاہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، محبت گہری ہوتی گئی، مگر ایک دن آنٹی نے فیصلہ کیا، احمد یہ سب ختم کرنا پڑے گا، تم شادی کرو، اپنی زندگی جیو۔ میں رو پڑا، آنٹی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مسکرائیں، آنکھوں میں آنسو، میں بھی نہیں، مگر یہ محبت ہمیں تباہ کر دے گی۔ عمیر کو پتہ چلا تو ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں چلا گیا، شہر چلا گیا نوکری کرنے، مگر دل میں آنٹی کی تصویر ہے۔ جب رات ہوتی ہے، تنہائی گھیرتی ہے تو یاد آتی ہے، ان کی مسکراہٹ، ان کی آنکھیں، ان کا جسم۔ دل کہتا ہے، آنٹی تم کہاں ہو؟ کیا تم بھی مجھے یاد کرتی ہو؟ کبھی کبھار عمیر فون کرتا، یار ماں پوچھتی رہتی ہے تمہارے بارے میں مسکرا کر کہتا ہوں، میں بھی انہیں یاد کرتا ہوں، مگر اندر سے دل روتا ہے۔ یہ محبت ختم نہیں ہوئی، شاید کبھی نہ ہو، یہ صرف دل میں زندہ ہے۔ ایک ایسی محبت جو ممنوع تھی مگر سچی تھی۔ رات کو جب نیند نہیں آتی تو میں سوچتا ہوں، اگر میں واپس چلا جاؤں تو، اگر آنٹی اب بھی انتظار کر رہی ہوں تو، مگر پھر سوچتا ہوں نہیں، یہ رشتہ دل میں رہے گا، باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، دل میں اب بھی زندہ ہے۔ شاید کبھی ملاقات ہو جائے، شاید کبھی نہ ہو، مگر یہ درد، یہ یاد، یہ محبت، یہ سب میرے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔